امام احمد ابن حنبل کا میں حال عرض کر رہا تھا کہ 29 گھوڑے کھانے کے بعد پہلی کرامت ثابت ہوئی. لوگ کہتے ہیں کرامت نہیں ہے. اب اس زمانے میں اولیاء اللہ کو کرامت نظر نہیں آتی. پہلے تو دریاؤں پر بلا کشتی کے تیرتے تھے, ہواؤں پر اڑتے تھے, جس کے لیے دم کر دیا فوراً ایسی ایسی کرامتیں نظر آتی تھی. اب اس زمانے میں کرامت کیوں نظر نہیں آتی؟ جس کی بہت سے وجوہات ہیں. ایک وجہ اس میں مجاہدے کی کمی بھی ہے. اس کے جرے تو کس نہ بسائے. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے جرے تو کس نہ بسائے. جو اپنے کو زیادہ جلاتا ہے خدا کی راہ میں تو خوشبو نہیں اڑے گی اس کی. آپ نے شامی کباب تو رکھا ہے مگر کچا قیمہ ہے, بڑی الائچی تو ہے, تیز پات بھی ہے, سرسوں کا تیل بھی ہے, توا بھی نظر آ رہا ہے, آگ نہیں ہے, مجاہدہ نہیں ہے. کبھی شکل بھی کباب کی ٹکیاں ایسی رکھی ہیں توے پر مگر آگ نہیں جلائی آپ نے. بولو خوشبو آئے گی بھائی؟ خوشبو آئے گی؟ مجاہدہ کراؤ, نیچے سے آگ جلاؤ اور ذرا اس کو جگر سینکو, لال کرو اس کو, پھر ایسی خوشبو آئے گی کہ کافر بھی جب گزرے گا سمجھا نہیں تو کیا کہے گا؟ بوئے کباب مارا مسلمان کر, یہ کباب کی خوشبو مجھے مسلمان کی ڈالتی. اللہ والوں کا دل, مومن کا دل جتنا مجاہدے سے گزرتا ہے اتنا ہی اس میں ایمان کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ جس طرف سے وہ گزرتا ہے اس طرف بھی اس کی خوشبو. اللہ علیہ قاری فرماتے ہیں کوئی صاحب نسبت ولی اللہ کسی شہر میں قیام نہ کرے, خالی گزر جائے تو لنا لا برکت مرورہ تلک اہل البلدہ, اس شہر کے لوگ اس کی گزرنے کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے. جدھر جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. وہ زبان حال سے اللہ ان کے انفاس ولایت میں, ان کی سانس میں خدا کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے. جیسے نبی جب سانس لیتا ہے اس کے انفاس نبوت سے صدیق اکبر تیار ہوتے ہیں, اس کے انفاس نبوت سے عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. انفاس نبوت وہ سانس نہیں ہے جو انگریزوں نے ریسرچ کیا ہے, سائنسدانوں نے, کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں. تمہاری نظر تو بس کاربن ڈائی آکسائڈ تک ہے اور آکسیجن تک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اللہ نے نبیوں کے سانس میں کیا معجزہ رکھا ہے, تم وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں. زمین پر دھرے ہوئے لوگ آسمانی معراج اور عروج کی بلندیوں کو کیا جانے, آسمانی بلندیوں کو زمین پر دھرے ہوئے لوگ نابدان کا کیڑا کیا جانے کہ چمن اور گلشن کے بہاروں میں کیا بھینی بھینی خوشبو ہے. نابدان کا کیڑا تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے چمن اور سارے چمبیلی گلاب اسی نابدان کے گٹر میں ہیں. ہر بوئے گو میں اسے بوئے گل محسوس ہوتی ہے, ہر بوئے گو میں بوئے گل محسوس کرتا ہے وہ نابدان کا کیڑا, سمجھا. لیکن ذرا باہر نکل کر دیکھو پھر معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہے. تو دوستو اللہ کے راستے میں جتنا بھی غم اٹھاؤ کم ہے, جتنا بھی مجاہدہ ہو, کوئی تکلیف ہو, خوشی خوشی جھیل لو, اللہ کے پورے پورے فرما بردار بن جاؤ. جتنا زیادہ غم جھیلو گے اتنے ہی بڑے ولی اللہ بنو گے. سن لو اس کو, یہ وہ غم ہے جو خدا کے راستے کا غم ہے, یہ وہ کانٹا ہے جو اللہ کے راستے کا کانٹا ہے. خدا کے راستے کا ایک کانٹا برداشت کر لو, ساری کائنات کے پھول مل کر اجتماعی طور پر اگر اس کو سلامی پیش کریں, اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو خدا کی راہ میں کسی کو چبھا ہو. یعنی نگاہ کے بچانے میں تکلیف اٹھائی ہو, سینما چھوڑنے میں تکلیف اٹھائی ہو, وی سی آر چھوڑنے میں تکلیف اٹھائی ہو, جھوٹ کے بولنے میں تکلیف اٹھائی ہو, عورتوں و خواتین نے پردہ اور برقع اوڑھنے میں تکلیف اٹھائی ہو. ہم جانتے ہیں پسینے آتے ہیں مگر ہر پسینے کے قطرے پر شہیدوں کے خون کے برابر انشاءاللہ اجر ملے گا خدا کے راستے میں. جب ندامت کے آنسوؤں کی قدر کی اللہ نے, حدیث میں آتا ہے جب گنہگار ہوتا ہے اس کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے وزن خون کے برابر وزن کرتا ہے. کہ برابر می کن شاہ مجید اشکرا دروز میں باخون شہید. تو اللہ کے راستے کا پسینہ بھی معمولی مت سمجھو, بس سمجھ لیجئے کرامت مجاہدے پر موقوف ہے. مجاہدے کرو, اللہ کے راستے کی ہر تکلیف کو ان کو پورے پورے راضی کرو. تھوڑا سا راضی کر کے خوش نہ رہو. اگر آپ کو کوئی تھوڑا راضی کرے اور کچھ ناراض کرے, آپ کیا فیصلہ کریں گے اپنے نوکر کے بارے میں؟ ایک ملازم کتب خانے میں رکھتے ہیں علوی صاحب, اس نے کہا کہ بھائی امپریس مارکیٹ میں انوار بک ڈپو میں آپ مجھے نوکر رکھ لیجئے. ہمارے علوی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے یہ کام میری خوشی کے ہیں اور یہ کام میری ناراضگی کے ہیں. اس نے کہا کہ کچھ میں 70% تو آپ کی اطاعت کروں گا مگر 30% میں ذرا مجھ سے نہیں ہو سکے گا. آپ اس کو کیا مقام دیں گے؟ اور دوسرا ملتا ہے کہتا صاحب میں تو 100% آپ کا ہوں. آپ اسے نوکر رکھیں گے, اسے کہیں گے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی 100% ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے, دعا کیجیے خدا سے, اللہ سے دعا کیجیے. کبھی دعا سے کام بن جاتا ہے, دعا سے اتنا کام بنتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو دشمن نبوت چراغ نبوت کو بجھانے کی نیت کرنے والا, مگر جب خدا نے سے اللہ کے نبی نے مانگا کہ اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر کو اسلام عطا کر دے, تو ان کو یہ مراد ہیں, مانگے سے ملے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام جب آیا ہے
تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا محمد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مراد تھے، مانگے تھے، مانگے بھی مل جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے دعائیں کراؤ، کبھی یہ خدا سے مانگ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ کا ایک شعر یاد آیا، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ حضور نے اپنے لیے انتخاب کر کے خدا سے مانگا تھا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے، سبحان اللہ، انتخاب کر کے مجھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو کبھی اللہ والے ان کے پاس ملنا جلنا رکھو، شاید وہ خدا سے تمہیں مانگ لے، شاید وہ خدا سے تمہیں مانگ لے۔ پھر یہی شعر تم بھی پڑھو گے، کیا کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ اور یہ انتخاب کیسا ہوگا اس پر بھی ایک شعر سن لو، چھانٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نمود تھی، چھانٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نمود تھی، پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی۔ اللہ جب انتخاب کرتا ہے، اہل اللہ انتخاب کرتے ہیں تو نظر انتخاب کی پسلی بھی پھڑک جاتی ہے۔